بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حصور گاؤں کی بربادی۔ حصور یمن کا ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں والوں کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا جن کا نام موسیٰ بن میشا تھا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پرپوتے تھے۔ گاؤں والوں نے آپ کو جھٹلایا اور پھر آپ کو قتل کر دیا۔ اس ناجائز حرکت پر خدا کا قہر و غضب اور اس کا عذاب گاؤں والوں پر اتر پڑا۔ گاؤں والے طرح طرح کی بلاؤں میں گرفتار ہو گئے، یہاں تک کہ بغد نصر کافر و ظالم بادشاہ اس گاؤں پر مسلط ہو گیا، اور اس نے نہایت ہی بے دردی کے ساتھ پورے گاؤں کے تمام مردوں کو قتل کر دیا اور سب عورتوں کو گرفتار کر کے لونڈی بنا لیا، اور شہر کو تاخت و تاراج کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جب شہر میں قتل عام شروع ہوا تو گاؤں والے بھاگنے لگے۔ اس وقت فرشتوں نے بطور مذاق کے کہا کہ اے گاؤں والو، مت بھاگو اور اپنے گاؤں میں اپنے مال و دولت کو لے کر آرام و حسین زندگی بسر کرو۔ کہاں بھاگ رہے ہو؟ ٹھہرو، یہ انبیاء علیہ السلام کے خون ناحق کا بدلہ ہے جو تمہیں مل رہا ہے۔ آسمان سے ملائکہ کی آواز پورے گاؤں میں آتی رہی اور بغد نصر کے لشکروں کی تلواریں ان کے سر اڑاتی رہیں۔ جب گاؤں والوں نے یہ منظر دیکھا تو اپنے گناہوں اور جرموں کا اقرار کرنے لگے، مگر ان کی آہ و زاری اور کریا و بے قراری نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا۔ گاؤں میں ہر طرف خون کی ندیاں بہہ گئیں اور سارا گاؤں تہس نہس ہو گیا۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کی ہدایت و بربادی کی داستان کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 17 سورہ الانبیاء آیت نمبر 11 سے 15 تک۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں کہ وہ ستمگار تھیں، اور ان کے بعد اور قوم پیدا کی تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا جبھی وہ اس سے بھاگنے لگے۔ نہ بھاگو اور لوٹ کر جاؤ ان آسائشوں کی طرف جو تم کو دی گئی تھی اور اپنے مکانوں کی طرف۔ شاید تم سے پوچھنا ہو، بولے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم ظالم تھے۔ تو وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر دیا کاٹے ہوئے بچے ہوئے۔ اور بعد مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس آیت میں گاؤں سے مراد گزشتہ ہلاک شدہ امتوں کے گاؤں ہیں، یعنی حضرت نوح و حضرت لوط و حضرت صالح و حضرت شعیب علیہ السلام کی قوموں کی بستیاں جو طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک و برباد کر دی گئی۔ واللہ تعالی عالم۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی تکذیب و توہین اور ان کی ایذا رسانی و قتل، یہ سب بڑے بڑے وہ جرم عظیم ہیں کہ خداوند قدوس کا عذاب ان لوگوں پر ضرور ہی آتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید گواہ ہے کہ بہت سی بستیاں انہی جرموں میں تباہ و برباد کر دی گئیں۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر صرف 2 صورتوں یعنی سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں کیا گیا ہے، اور ان دونوں صورتوں میں صرف آپ کا نام مذکور ہے۔ نام کے علاوہ آپ کے حالات کا مجمل یا مفصل کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ سورہ انبیاء میں یہ ہے۔ پارہ نمبر 17 سورہ الانبیاء آیت نمبر 85۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور اسماعیل اور ادریس ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر والے تھے۔ اور سورہ صاد میں اس طرح ارشاد ہوا کہ پارہ نمبر 23 سورہ صاد آیت نمبر 48۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور یاد کرو اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو، اور سب اچھے ہیں۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید نے نام کے سوا کچھ نہیں بیان کیا ہے، اسی طرح حدیثوں میں بھی آپ کا کوئی تذکرہ منقول نہیں ہے، لہذا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے زیادہ نہیں کہا جا سکتا کہ ذوالکفل علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے جو کسی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ البتہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور انہوں نے خالصتاً لوجہ اللہ کسی کی ضمانت کر لی تھی، جس کی وجہ سے ان کو کئی برس قید کی تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ اور بعض مفسرین نے تحریر فرمایا کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام در حقیقت حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ہے، اور زمانۂ حال کے
कुछ लोगों का ख्याल है कि जुल्कफल गौतम बुद्ध का लक़ब है, इसीलिए कि उसके दारुल सल्तनत का नाम कफल व सतू था, जिसका मौरब कफल है और अरबी में दू, साहिब और मालिक के माना में बोला जाता है। इसलिए यहाँ भी कफल व सतू के मालिक और बादशाह को जुल्कफल कहा गया। और उन लोगों का दावा है कि गौतम बुद्ध की असल तालीम तौहीद और हकीकी इस्लाम ही की थी, मगर बाद में ये दीन दूसरे अदियान व मौलल की तरह मस्क व मुहरिफ हो गया। मगर वाज़ेह रहे कि ज़माने हाल के चंद लोगों की ये राय कि जुल्कफल गौतम बुद्ध का लक़ब है, मेरे नजदीक ये महज एक ख्याली तुकबंदी है। तारीखी और तहकीकी हैसियत से इस राय की कोई वक़ात नहीं है। वल्लाहु ताला आलम। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि हज़रत जुल्कफल अलैहिस्सलाम अंबिया बनी इसराइल में से हैं और बनी इसराइल के उन हालात व वाक़ियात के सिवा जिनकी तफसीलात कुरान मजीद में मुख्तलिफ अंबिया बनी इसराइल के जिक्र में आती रही हैं, हज़रत जुल्कफल अलैहिस्सलाम के ज़माने में कोई खास वाक़या ऐसा दरपेश नहीं हुआ जो आम तबलीग व हिदायत से ज्यादा अपने अंदर इबरत व मौइज़त का पहलू रखता हो। इसीलिए कुरान मजीद ने फकत उनके नाम ही के जिक्र पर इक्तिफा किया और हालात व वाक़ियात का जिक्र नहीं फरमाया। फकत वल्लाहु ताला आलम। अस्सलामु अलैकुम।